اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا محمد سید الابرار ونور الانوار وسر الاسرار۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 اور 143 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی فریب کاری کا بدل دیتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی فریب کاری کا بدلہ دیتا ہے۔ ناظرین، دھوکہ دینے والے منافقین کے بارے میں اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں ذکر آ چکا ہے، جس کی تفصیلات میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ یہاں بھی ان کی منافقت کا ذکر ہے۔ فرمایا، بے شک منافق لوگ اپنے زعم میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے جبکہ وہ ہر چیز سے واقف ہے؟ دھوکہ تو ناواقف آدمی کھاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات تو اعلیٰ و ارفع اور ان چیزوں سے پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دہی کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ کوئی دھوکے باز کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ بظاہر اسلام لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر دل میں کفر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس دوگلی پالیسی سے وہ اہل ایمان اور خود اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ فرماتا ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس مقام پر خادعہم مشاکلت یعنی مشابہت کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ جس طرح وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو ویسا ہی بدلہ دیتا ہے، اور وہ اس صورت میں ہے کہ منافقوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کو ظاہر فرما دیتا ہے اور وہ خود بھی اپنے اعمال سے اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں، مگر ان کے ساتھ کفار کا سا سلوک کرنے کا حکم نہیں۔ کفار کے ساتھ ہمیشہ جنگ کا سا معاملہ ہوتا ہے، مگر منافقوں کے ساتھ ہمیشہ مسلمانوں کا سا سلوک ہی کیا جاتا ہے۔ جس طرح مخلص مسلمانوں کی مال، جان، عزت، آبرو محفوظ ہوتی ہے، اسی طرح منافقوں کو بھی امان حاصل ہوتی ہے۔ تو ان کو
ان کے نفاق کے حال پر ہی چھوڑ دینا ان کے ساتھ دھوکہ ہے کہ وہ اس خیال میں رہتے ہیں کہ مسلمان ان کے اصل حال سے واقف نہیں، اور وہ کفار کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ناکام و نامراد ہیں، اور یہی ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے جسے وہ سمجھنے سے آ رہی ہیں۔ ناظرین، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ خداع ان کے معنی ہے کسی کو کسی شے کی حقیقت کے خلاف وہم میں ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے دھوکہ دینے کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باطن میں جو کفر چھپایا ہوا تھا اس کے خلاف زبان سے اسلام کو ظاہر کرتے تھے، تاکہ اس نفاق کے ذریعے وہ دنیا میں اپنی جان و مال کو محفوظ کر لے، اور جو فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں، مثلا صدقات اور مال غنیمت وغیرہ میں حصہ دار بن جائیں۔ اکثر منافقین اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ اب یہ سوال ہوگا کہ وہ اپنے زوم میں اللہ تعالیٰ کو کس طرح دھوکہ دیتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور وہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے، اور وہ اپنے زوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کے وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ظاہر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہی ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا بعین ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے کی یہ سزا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نفاق پر مطلع فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی خبر دے دی۔ ان کا راز فاش ہو گیا اور وہ دنیا میں رسوا ہو گئے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو الگ سزا دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر منافقوں کی 3 علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ سستی سے نماز پڑھنا، اور دوسری لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، اور تیسری اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرنا۔ سستی سے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ منافقین نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے، اور جب بھی ادا کرتے ہیں نماز کے ارکان نہایت سستی اور بے دلی سے ادا کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نماز ادا کرتے وقت دوسرے لوگ ان کو دیکھ لیں اور یہ سمجھیں کہ وہ بہت بڑے نمازی ہیں۔ تنہائی میں وہ جب نماز ادا کرتے ہیں تو جلدی جلدی نماز ادا کر لیتے ہیں، اور نماز میں جان بوجھ کر ادھر ادھر کے خیالات پر غور کرتے رہتے ہیں۔ جب سستی کی کیفیات طاری ہوں تو ذکر الہی میں کمی اور کوتاہی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کما حق ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر پاتے۔ ناظرین، منافقین کی جو علامات بیان کی گئی ہیں ان کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ارشادات پر مبنی چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، ان سب میں حضرت علامہ بن عبد الرحمن بن یعقوب الحرقی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، جب کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تھے۔ ان کا گھر مسجد کے ساتھ تھا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟
ہم نے کہا کہ ابھی ہم ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عصر کی نماز پڑھو۔ ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اتنی تاخیر کرنا منافق کی نماز ہے۔ وہ بیٹھ کر سورج کو دیکھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جس وقت سورج دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ ناظرین، مسند احمد میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمود بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا تو فرمائے گا، جاؤ انہی لوگوں کے پاس جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، دیکھو ان سے تمہیں کوئی جزا ملتی ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا۔ منافق صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور صرف سنانے کے لیے نیک کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس جب دوسرے لوگ ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جب کوئی نہیں ہوتا تو وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور یہ جو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز میں جو تکبیرات بلند آواز میں پڑھی جاتی ہیں ان کو پڑھتے ہیں، اور نماز میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر پست آواز سے کیا جاتا ہے اس میں خاموش رہتے ہیں۔ مثلاً قرات اور تسبیحات وغیرہ کو نہیں پڑھتے، یا معنی یہ ہے کہ نماز کے علاوہ اور کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ آج کل ہم اکثر لوگوں کا یہی حال دیکھتے ہیں، وہ اکثر اوقات گپ شپ، دوسروں کی غیبت، کہانیوں، لطیفوں اور کاروباری باتوں میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تقدیس، تسبیح و تحلیل، توبہ استغفار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا ذکر ان کی زبانوں پر نہیں آتا، اگر آتا بھی ہے تو بہت کم آتا ہے۔ ناظرین، مفتی ابو صالح محمد قاسم قادری عطاری مد ظلہ اپنی تفسیر صراط الجنان میں فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت حاتم اسام رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو میں کامل وضو کرتا ہوں، پھر جس جگہ نماز ادا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں آ کر اتنی دیر بیٹھ جاتا ہوں کہ میرے اعضاء اکٹھے ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ تصور باندھ کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ کعبہ معظمہ میرے سامنے ہے، پل صراط میرے قدموں کے نیچے ہے، جنت میرے دائیں طرف اور جہنم میرے بائیں طرف ہے، ملک الموت میرے پیچھے کھڑے ہیں، اور میرا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ پھر میں امید اور خوف کے درمیان قیام کرتا ہوں، اور جیسے تکبیر کہنی چاہیے ویسے کہتا ہوں، اور ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، درست ڈرتے ڈرتے سجدہ کرتا ہوں، بائیں پنڈلی پر بیٹھ کر اپنے قدم کا پچھلا حصہ بچھا دیتا ہوں اور دایاں قدم انگوٹھے پر کھڑا کر دیتا ہوں، پھر اخلاص کے ساتھ باقی افعال ادا کرتا ہوں۔ اب میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول بھی ہوئی یا نہیں۔ ناظرین، انسان کو نماز کا معنی اور مفہوم سیکھنا چاہیے۔
کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے اس کو سمجھے، قرات، دعا، ذکر و اذکار کے الفاظ و معنی پر غور کرے، اور ذہن میں یہ بات ہو کہ میں عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے رب سے محو گفتگو ہوں، جیسا کہ حدیث جبریل میں احسان کا معنی بتلایا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اسے کم از کم یہ خیال ضرور رہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طریقہ سے انسان نماز کی لذت محسوس کرے گا اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ مذبذب اس شخص کو کہتے ہیں جو دو چیزوں یا دو کاموں کے درمیان متردد ہو۔ تذبذب کا اصلی معنی تحیر اور اضطراب ہے، کیونکہ منافق اپنے دین میں متحیر ہوتا ہے اور وہ کسی صحیح اعتقاد کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ منافقین نہ مشرکین کی طرح صراحتاً شرک کرتے تھے اور نہ مومنوں کی طرح مخلص تھے، وہ اس کے درمیان مذبذب رہتے تھے، یعنی وہ کفر اور اسلام کے درمیان متردد تھے، اسی لیے وہ نہ ادھر کے تھے اور نہ ہی ادھر کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو بکریوں کے دو ریوڑوں کے درمیان حیران ہو کر کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہو اور کبھی اس ریوڑ کی طرف بھاگ جاتی ہو۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ ناظرین، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے کفر اور خباثت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کی استعداد اور صلاحیت کو سلب کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کے جس معنی کی نفی کی ہے، اس کا معنی ہے کسی کو ہدایت یافتہ اور مومن بنانا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور دوسرا معنی ہے سیدھا راستہ دکھانا۔ اس معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ہدایت دیتے تھے اور دیگر کافروں، منافقوں کو بھی، بلکہ تمام مخلوق کو ہدایت دیتے تھے، اور اس معنی میں ہدایت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کی نفی کی گئی ہے، وہاں ہدایت کا مطلب ہدایت یافتہ اور مومن بنانا ہے، یعنی سیدھے راستہ پر چلنا۔ اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت کی انسان محسوس کرے گا، نسبت کی گئی ہے، وہاں ہدایت سے مراد سیدھا راستہ دکھانا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی ہے، اور آپ پر فرض بھی کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیں، باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اور ہمیں برے راستے سے بچنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم منافقت کے راستوں سے دور ہٹ جائیں، منافقت کو نہ اپنائیں۔ دیکھا جائے تو آج کے دور میں ہمارا لگ بھگ ہر عمل ہی منافقت کی طرف چلا جاتا ہے، اس سے ہمیں خبردار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھا سچا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف جاتا ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی طرف جاتا ہے۔
وَلَضَّالِّينَ، اور ہمیں گمراہ لوگوں کے رستے سے رب کریم بچائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔